يعني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ یہ ہماری 3 روزہ مجالس سیرت کی تیسری نشست ہے، دوسرا دن ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس ترتیب کے ساتھ اور اس عنوان کے ساتھ یہ ہمارا 8واں برس ہے کہ مطالعہ سیرت اور عہد بعہد کے عنوان سے ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں اور سیرت طیبہ کے کچھ حصے کو، کچھ منتخب واقعات کو 3 روز میں دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منتخب حصوں سے مراد اہم یا وہ واقعات جن کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ واقعات بھی مختصر تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دورانیہ مجموعی طور پر 9-10 گھنٹے کا بنتا ہے 3 دن میں، اور ان 9-10 گھنٹوں میں سیرت کا کتنا حصہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ ضرورت ہے جو سال بھر جاری رہنی چاہیے، لیکن اس تیز ترین اور تیز رفتار زندگی میں اگر سال بھر میں ایک بار بھی ہمیں موقع مل جائے تو بہرحال ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت تک کے واقعات ہم کل کی نشست میں دہرا چکے ہیں۔ وحی اول اور اس کے آغاز اور وحی اور نبوت کے حوالے سے بھی چند باتیں کل عرض کرنے کا موقع ملا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا، آپ نے اپنے پیغام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر ہوا، اس کے بعد پھر حضرت زید سے ہوا، حضرت علی سے بھی سامنے آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ واقعات آئے اور وہ اسلام لاتے چلے گئے۔ یہ وہ ہیں جو بالکل السابقون الاولون کہلا سکتے ہیں کہ ہر اعتبار سے اولین وہ حضرات جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے ایمان کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا، اور ان میں پھر اہم کردار خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دعوت ملتے ہی فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کی، بلکہ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا اور اپنے دوست اور احباب تک بھی وہ سلسلہ انہوں نے پہنچایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، یہ تمام کے تمام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توسط سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ جو نام ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ ان میں میرا خیال ہے کہ سبھی کے سب عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دو مختلف طبقات میں پھیلا ہے۔ ایک تو اسی دوران معززین بھی دائرہ اسلام میں آئے، مکہ مکرمہ کے اہم ترین افراد بھی، اور دوسرے غلاموں کی طرف بھی یہ دعوت کا سلسلہ بڑھا، اور اس میں پھر حضرت بلال بالکل ابتدائی شخصیت ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے علاوہ عمر بن عبسہ، خالد بن سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح، عبد الاسد بن بلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فہیرہ، ابو حذیفہ، صائب بن عثمان اور ارقم ابن ابی ارقم مسلمان ہوئے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کے چند ماہ کی محنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہ سب دائرہ اسلام میں آئے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران خاموش تبلیغ فرماتے تھے۔ اس کو بعض سیرت نگاروں نے خفیہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ بھی بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاموش تو تھی، خاموش سے مفہوم یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوگا وہ اعلانیہ ہوگا، لیکن خفیہ نہیں تھی۔ خفیہ کا مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی انڈر گراؤنڈ کوئی تحریک چل رہی ہے، کوئی زیر زمین کوئی کام ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا، نہ اس میں کوئی چھپانے کی چیز تھی۔ حکمت عملی کے درجے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوری طور پہ کچھ چیزیں ہیں جو جب تک ان کو ایک نظم کی شکل نہ دی جائے اس وقت تک اس کو محدود رکھا جائے، اس وقت تک اس کو اعلانیہ صورت نہ دی جائے، بس یہی کیفیت تھی۔ اسی دوران کسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں آتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، آپ سے ذکر ہوا، معلوم ہوا، انہوں نے پھر ایک آدھ دن وقت لیا اور پھر بچے تھے دائرہ اسلام میں آ گئے۔ پھر حضرت علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ابو طالب نے بھی دیکھا اور دوسرے حضرات نے بھی دیکھا، لیکن اس میں جناب ابو طالب تو اسلام کے دائرے میں اس وقت شامل نہیں ہوئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی اور روایات کے مطابق وہ قبول نہیں کی، لیکن اس وقت اس ذریعے سے جناب ابو طالب تک علم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور پھر جب ان تک بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی پیغام پہنچایا۔ اس وقت ابو طالب نے یہ جملہ کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں کہ میں اپنا آبائی دین چھوڑ سکوں، لیکن آپ کو اجازت ہے اپنا کام کریں، جو چاہتے ہیں، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس پہ آپ اس خدمت کو انجام دیں، میں آپ کی مدد کروں گا، حفاظت کروں گا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح جب ان کو حضرت علی کا علم ہوا تو اس وقت بھی ان کے یہی جملے تھے کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے وہ تمہارے بدخواہ نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے خلاف یا تمہیں کسی غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتے، اس لیے تم اس پہ قائم ہو اور اس کے ساتھ یہ کام جاری رکھو۔ یہ ابتدائی 2-2.5 برسوں کی محنت ہے۔ اسی دوران میں نے عرض کیا کہ ارقم ابن ابی ارقم دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان کا گھر ایسے مقام پر تھا، مکہ مکرمہ آج بھی اتنے پہاڑوں کو صاف کرنے کے باوجود بھی ایک اونچا نیچا پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اور زیادہ تھی، تو اس میں مختلف پہاڑوں کی گھاٹیاں تھیں، مختلف علاقے تھے جو بظاہر سامنے سے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کیفیت میں حضرت ارقم کا گھر ایسا تھا جہاں پہ خاموشی کے ساتھ بلا روک ٹوک لوگوں کا جمع ہونا ممکن تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کو اسلام کے پہلے مرکز کی شکل دی۔ اس مرکز کے حوالے سے کچھ باتیں آگے چل کے بھی ہم کریں گے۔
وہاں تک پہنچنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کا سبب یہ بنا کہ مسلمانوں نے کئی بار ایسا کیا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے کسی گھاٹی کا انتخاب کیا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی نکل آیا، مشرکین کی طرف سے کسی کی نظر پڑ گئی، انہوں نے سخت کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح گھاٹیوں پہ بھی نماز کی ادائیگی درست نہیں ہے، تو آپ نے پھر مشورے کے ساتھ یہ انتخاب ہوا اور پھر دار ارقم کو مرکز بنا دیا گیا۔ یہ 2-2.5 برس کے بعد 3 برس تک کا تقریباً عرصہ ہے جو روایتوں میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف عنوانات سے اعلانیہ دعوت کی کا حکم ملا۔ قرآن حکیم میں ایک آیت تو نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ آیت بڑی دلچسپ ہے، مختصر سی آیت ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم دیا ہے وہ تو آپ کر گزریے، وہ تو آپ پہنچائیے، اس کو خوب کھول کر بیان کیجیے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لیکن اس دعوت کے راستے میں اس فریضے کی ادائیگی